حضرت مہدی جب ظاہر ہوں گے تو اب جو سب سے بڑا مارکا ہوگا وہ عیسائیوں کے ساتھ ہوگا. حضرت مہدی کہاں ظاہر ہوں گے؟ وہ مکہ مکرمہ میں یعنی حجاز کے اندر ظاہر ہوں گے. انہیں خود نہیں معلوم ہوگا کہ میں مہدی ہوں, انہیں نہیں معلوم ہوگا, بلکہ اللہ ایک رات میں ان کی اصلاح فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا. پھر جب وہ ظاہر ہوں گے تو ایک لشکر باقاعدہ روانہ ہوگا ملک شام سے, سفیانی اس کو روانہ کرے گا. مقام بیدا ایک جگہ ہے, وہاں پر جا کر وہ لشکر گویا کہ دھنس جائے گا. تب ساری دنیا والوں کو معلوم ہوگا کہ یہی حضرت مہدی ہوں. دنیا کا نقشہ بدلنے کی جو بات ہے تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ توڑ پھوڑ ہوگی اور پھر ایک نقشہ تیار کیا جائے گا اور گریٹر اسرائیل بنا لیا جائے گا. اب بات شروع ہوتی ہے جب یہ پوری طاقت کے ساتھ ایبسولوٹ میجورٹی میں آئیں گے, یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا میں نے بہت اسکپ کر دیا ہے, بہت شارٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. میں اسی لیے پوائنٹس لکھ کر لایا تھا تاکہ میں اگر ادھر ادھر بھی ہوں تو پوائنٹس پہ واپس آ جاؤں. اب آخر کی 2 حدیثیں سماعت فرما لیں. 2 باتیں جو بہت اہم ہیں اس کو توجہ سے سنیے گا. وہ کیا ہے 2 باتیں؟ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان ان کو آنا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر نازل ہونا ہے. ان کا آنا یقینی اور حضرت مہدی کا ظہور بھی یقینی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ حالات میں ہم ان چیزوں کو سمجھیں تو سمجھے کیسے؟ یہ 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا, آپ روایات کے اندر پڑھیں گے, اسے تاریخ میں آپ کو مل جائے گا, تو حضرت مہدی کی جو لڑائیاں ہوں گی, مہدی بھی نہیں مہدی ہے سلب, حضرت مہدی کی جو لڑائیاں ہوں گی وہ لڑائی اکثر و بیشتر عیسائیوں سے ہوگی. اور میں آپ کو ابھی شروع میں بتا کے آیا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہودیوں کو ختم کیا جائے گا اور حضرت مہدی کے ذریعے سے باقاعدہ عیسائیوں کی بات لگائی جانی ہے, یہ طے ہے. اب آپ جو حدیثیں ہیں ان کو ذرا سا سن لیے گا تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا تھوڑا سا. وہ یہ 2 حدیثیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قرب میں ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا, سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا. اب بعض علماء کہتے ہیں کہ واقعی سونا نکلے گا. سونے کے ذرات بھی ایسا بتایا جاتا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے نکلنے لگے ہیں. دجلہ ہے یا فرات ہے؟ فرات کے کنارے سونے کے ذرات ریت میں ملنے لگے. وہ میں بھی شاید وہی پہاڑ ہو, اور یا پھر بہنے والا سونا یعنی پیٹرول جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے, وہ بھی مراد ہو کیونکہ اس کو بھی بہنے والا سونا ہی کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ ظاہر ہو جائے تو مسلمانوں سے کہا کہ سنو خبردار, اس میں سے ذرہ برابر بھی ایک حصہ تم مت لینا, کیونکہ اس کے اوپر جو لڑائیاں ہونی ہیں اس میں 1 لاکھ میں سے 1 آدمی بچے گا. اتنی خطرناک لڑائیاں ہونی, تباہی کا وہ عالم ابھی سامنے آنا ہے, وہ منظر سامنے آنا ہے کہ انسان کی روح کانپ جائے گی اور انسان دہل جائے گا اور ہل جائے گا کہ آخر دنیا کے اندر ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے. اچھا, اب اس کے بعد جو اگلی بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا کہ تم اس وقت عیسائیوں کے ساتھ سمجھوتا کرو گے, یعنی تم روم والوں کے ساتھ سمجھوتا کرو گے, اور روم والوں کے ساتھ مل کر, یہ لفظ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا تم روم والوں کے ساتھ مل کر میری پیٹھ کی طرف رہنے والے لوگوں سے لڑائی کرو گے, یعنی پشت کی طرف. اب آپ مسجد نبوی کے اندر پہنچیے اور آپ دیکھیے کہ قبلہ جیسے یہاں پر ایسے ہے تو بیت المقدس ایسے ہے, قبلہ ایسے ہے تو بیت المقدس ایسے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میری پیٹھ کی طرف کیا ہوا؟ بیت المقدس. بیت المقدس میں کون سی قوم غالب ہے؟ یہودی اور اسرائیلی قوم غالب ہے. آپ نے فرمایا تم ان عیسائیوں کے ساتھ مل کر باقاعدہ جنگ کرو گے میری پیٹھ کی طرف رہنے والے لوگوں سے, اور جو جنگ وہاں پر ہوگی اس میں تمہیں فتح ملے گی, اور فتح ملنے کے بعد یہ ہوگا کہ تم اپنا جشن منا رہے ہوگے اور اس میں ایک عیسائی کھڑا ہوگا اور وہ کھڑے ہو کر کہے گا کہ یہ مسلمانوں کی نہیں, یہ عیسائیت کی فتح, یہ صلیب کی فتح, یہ ہمارے اس کراس نشان کی فتح. تو ایک مسلمان غصے میں اس آدمی کی گردن کاٹ دے گا. اچھا, قربانی ہم نے دی اور باتیں تم کر رہے ہو. اب ذرا توجہ دیجیے گا میری بات پر. دنیا میں جو یہ قومیں ہیں, امریکہ, یورپ, جہاں پروٹیسٹنٹ رہتے ہیں, میں نے بتایا تھا شروع میں, یاد ہوگا آپ کو, اور جہاں کیتھولکس عیسائی رہتے ہیں, یہ تو مسلمانوں کے ساتھ نہ
پہلے تھے نہ آج ہیں، ہے نا؟ مسلمانوں کے ساتھ کون ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ عیسائیوں کا وہ طبقہ ہے جو آرتھوڈاکس کہلاتا ہے، جو کہاں رہتا ہے؟ رشیا کے اندر۔ یہ جو یہودی اور عیسائی دنیا کے اندر رہتے ہیں، جن ملکوں کے اندر، انگلینڈ ہو، امریکہ ہو، ان کے یہاں مذہب کا تصور نہیں ہے، یہ مذہب کو زیادہ بلیو نہیں کرتے ہیں۔ یہ اپنے سال کے آخر کی چھٹیاں بھی یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں ہم چھٹی کر رہے ہیں، کہتے نہیں ویکینڈز کی چھٹیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں مذہب ہمارے یہاں حکومت میں داخل ہی نہیں ہے، لیکن آپ جب رشا آئیں گے تو وہاں آپ کو ملے گا کہ وہ لوگ مذہب کے بڑے پابند ہیں اور مذہب کی بڑی پابندیاں کرتے ہیں۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور یعنی مسلمان جو قومیں، ان کا اتحاد وہ رشین قوم کے ساتھ ہوگا جیسا کہ آج ہے۔ آپ دیکھ لیے چچینیا کے لوگ جو مسلمان ہیں وہ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ایران ان کے ساتھ ہے، سو کالڈ جو کہنے کے مسلمان ہیں، اگرچہ ہم نہیں مانتے لیکن بہرحال وہ ہیں۔ اور اسی طرح آپ آ جائیے افغانستان کے لوگ، وہ بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح آپ آ جائیے جو ہمارے پڑوس کے بھائی لوگ ہیں، یہ بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ یہ سب مل کر ایک قوم بن کر اتحاد کے ساتھ باقاعدہ کس سے لڑ رہے ہیں؟ یہودیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اور ایسا لگتا ہے، واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہوگی اور انجام کیا ہوگا، یہ سب اللہ کے علم ہے۔ جب یہ لڑائیاں چل رہی ہوں گی، جیت اس والے بلاک کی ہوگی، اور اس جیت کے بعد جب وہ مسلمان اس عیسائی کو قتل کر دے گا تو قتل کرنے کے بعد پھر جتنے بھی اس لشکر کے اندر مسلمان ہوں گے وہ سارے کے سارے قتل کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر 12 جھنڈے ابھریں گے اور ہر جھنڈوں میں اتنے ہزار لوگ ہوں گے۔ آپ نے تعداد بتائی اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کہو تو تمہیں بتا دوں کہ ان کے سرداروں کا نام کیا ہوگا، اور کہو تو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے باپ کا نام کیا ہوگا۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ پھر یہ وہ وقت ہوگا جس وقت میں حضرت مہدی کا ظہور جو ہونا ہے وہ ہوگا، اور اللہ ان کے ظہور کے ساتھ، ان کے ظاہر ہونے کے ساتھ پھر وہ جو جہاد کا سلسلہ ہے وہ دنیا کے اندر گویا کہ شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے، تھوڑا سا سوچئے، حضرت مہدی جب ظاہر ہوں گے تو اب جو سب سے بڑا مارکا ہوگا وہ عیسائیوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت مہدی کہاں ظاہر ہوں گے؟ وہ مکہ مکرمہ میں یعنی حجاز کے اندر ظاہر ہوں گے۔ انہیں خود نہیں معلوم ہوگا کہ میں مہدی ہوں، انہیں نہیں معلوم ہوگا، بلکہ اللہ ایک رات میں ان کی اصلاح فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ پھر جب وہ ظاہر ہوں گے تو ایک لشکر باقاعدہ روانہ ہوگا ملک شام سے، سفیانی اس کو روانہ کرے گا۔ مقام بیدا ایک جگہ ہے، وہاں پر جا کر وہ لشکر گویا کہ دھنس جائے گا۔ تب ساری دنیا والوں کو معلوم ہوگا کہ یہی حضرت مہدی، اور ساری دنیا کے لوگ رجوع کریں گے۔ اور بعض ضعیف روایات کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں آواز گونجے گی کہ یہ خلیفۃ اللہ المہدی ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہ نکلیں گے، جب یہ نکلیں گے تو وہ خراسان سے کالے جھنڈے نکل کر آئیں گے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب کالے جھنڈے خراسان سے بلند ہونے لگے تو پھر اگر تم وہاں پہنچ سکتے ہو تو پہنچ جانا، اگرچہ تم کو برف کے اوپر سے اسکرولنگ کرتے ہوئے بھی جانا پڑے۔ تو اب یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ الگ الگ دور میں الگ الگ اس کا امپلیمنٹ ہوتا رہا ہے، لیکن بظاہر اب ساری دنیا کے اندر یہ بات چرچا کے اندر آ چکی ہے، اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک یہ جو جنگ اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہے جس دن شروع ہوئی ہے، اس وقت ان کے بہت بڑے عالم نے یہ جملہ بولا تھا، یہ جنگ جو شروع ہونے جا رہی ہے یہ اس دنیا کے خاتمے کی جنگ ہے، یہ اینڈ ہے، یہ ختم کر دے گی۔ آپ دیکھیے 1 سال اس جنگ کو ہو گیا لیکن جنگ برابر جاری ہے۔ جنگ گویا کہ لڑنے والے بھی ڈٹے ہوئے ہیں، مارنے والے بھی ڈٹے ہوئے ہیں، مرنے والے ہار نہیں مان رہے ہیں اور مارنے والے بھی پیچھے نہیں ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ جنگیں باقاعدہ چل رہی ہیں۔ آپ دیکھیے ایک گھر میں 22 میں سے 21 شہید ہو گئے، ریشو وہی آ گیا، 1 لاکھ میں سے 99,999، 10 لوگوں میں 9 شہید ہو گئے، 1 بچا، ریشو تو وہی ہے نا، کوئی ایگزیکٹ ریشو بتانا نہیں تھا بلکہ بتانا یہ تھا اتنی بڑی ہلاکتیں دنیا کے اندر ہوں گی۔ اچھا، اب جب یہ سارے حالات ہیں، یہ تو تھیوریٹیکل چیزیں ہو گئیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ پریکٹیکل ہمیں بتائیے کیا کرنا ہے۔ ہاں، پریکٹیکل 2 چھوٹی چھوٹی باتیں کہوں گا، پھر میں بات ختم کروں گا۔ وہ 2 باتیں چھوٹی چھوٹی یہ ہیں، ان میں پہلی بات جو ہمیں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام عقائد کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ عقیدے پر عمل کھڑا ہوتا ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں، عمل درست نہیں۔